السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق چند باتوں پر روشنی ڈالوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اور آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے متعلق جو رہنمائی کی باتیں ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ تقریباً یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ آلموسٹ 2 ویڈیو میں پہلے تقریباً بنا چکا ہوں اس پر، اور آج میری یہ تیسری اس ٹاپک پر ویڈیو ہے۔ جو لوگ آن لائن قرآن پاک پڑھا رہے ہیں لیکن وہ آگے مزید کامیاب نہیں ہو پا رہے، اگر ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ایک پر رکے ہوئے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے۔ اگر کسی کے پاس 10 بچے ہیں پڑھنے والے آن لائن قرآن پاک تو اس کے پاس 5 ہو گئے، تو ان کی وجوہات کیا ہے اور ایسا کیا ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، دن بدن آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے، جو باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، تو یقیناً آپ دن بدن نیچے آتے جائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے، کوئی بھی بات آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، انتہائی قیمتی باتیں ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ایک بہت اچھے اور معیاری استاد بن سکتے ہیں۔ اور آپ کے یہ جو سیٹ اپ ہے آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا، اللہ تعالیٰ دن بدن اس کے اندر برکت ڈالتے جائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ ہمارے جتنا بھی بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہیں آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے اندر جو سب سے بنیادی اور اہم چیز پائی جاتی تھی وہ ہے وقت کی پابندی۔ ہمیشہ آپ ٹائم پر کلاس لے لیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پتا ہوگا، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم جب آن لائن قرآن کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے نا باہر کے بچے ہوتے ہیں ہم سے پڑھنے والے، تو ہمارے ملک پاکستان کا اور جو دیگر یورپین ممالک ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے بالکل مکمل آپ نے میرے خیال سے تقریباً 10 سیکنڈ کا جو ہے نا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اس 10 سیکنڈ کے اندر میں نے کال کرنی ہے، اور بذات خود میرا اپنا بھی یہی ایک تجربہ ہے اور میں خود بھی اسی طرح سے کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ 2 منٹ پہلے کال کر دی یا پھر 2 منٹ لیٹ کر دی، آپ نے ہمیشہ وقت پر پابندی کے ساتھ کلاس لینی ہے۔ ویسے بھی نارملی آپ کا جو ہے نا ہفتے میں 2 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کو جو ہے نا وقت کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ چھٹیوں سے پرہیز کریں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ایک چھٹی کا جو اثر ہوتا ہے وہ 40 دن کے سبق پر پڑتا ہے۔ ایک چھٹی کا جو اثر ہوتا ہے وہ 40 دن کے سبق پر پڑتا ہے۔ اور کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ آن لائن ہوتا ہے اور رات کے حصے میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نیند کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں، سارا دماغ کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے مکمل ایمانداری کے ساتھ چھٹیوں سے پرہیز کرنا ہے بالکل۔ ویسے بھی نارملی آپ کے ہفتے میں 2 یا 3 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال سے اور زیادہ بہتر نہیں کہ آپ اس سے زیادہ چھٹیاں کریں، تو آپ اپنے بچوں، جو آپ کے بچے ہیں پڑھنے والے، ان کو آپ پڑھائیں گے کیا اگر زیادہ چھٹیاں آپ کرتے ہیں؟ ایک بات اور چھٹیوں کے اندر ایک بات آپ نے خیال کرنی ہے، دیکھیں آپ کا جو ایگریمنٹ ہے یا جو ڈیل ہے اس میں یہ بات سٹارٹنگ میں آ جاتی ہے کہ بھئی آپ نے ہفتے میں کتنا چھٹیاں کرنی ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم ہفتہ اور اتوار 2 دن ہماری جو کلاسز ہیں وہ آف ہوتی ہیں، 3 دن۔ تو اگر بالفرض آپ کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا پھر آپ کی طرف سے کوئی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، جو چھٹیاں مقرر ہیں ان چھٹیوں کے علاوہ کی اور چھٹی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں آ رہا اور یہ چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس پاور پرابلم ہے، لائٹ کا ایشو ہے، تو یہ چیز بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی طرف سے یا پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی بھی ایک چھٹی بھی ہو جاتی ہے اضافی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہفتے کو یا پھر اتوار کو، یہ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، ایک دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے، پڑھانا ہے، تاکہ اس کے جو لیسن کا لاس ہے، نقصان ہے، وہ پورا ہو جائے، ریکور ہو جائے، اس کی بھرپائی ہو جائے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے نرم لہجہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی آڈیو کال پر ہیں، اور ان کے جو فیس کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو اس لیے آپ نے نرم سے نرم لہجہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی کڑوی بات کریں گے بچوں کو تو بچے وہاں منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے تو آڈیو کال پر ہوتے ہیں لیکن وہ نارمل لیسن ریڈ کرتے لیتے ہیں، ان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ آف ہو جاتا ہے، منہ ان کا لٹک جاتا ہے۔ آپ نے بالکل نرم لہجہ استعمال کرنا ہے۔ ہاں، جب بچہ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کی جو نا دوسری ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کا رعب ہوتا ہے بچے پر، اور وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ سے ڈرتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ اور ویسے بھی یہ یورپ کے ماحول کے نرم بچے ہوتے ہیں، اتنا سخت لہجہ برداشت نہیں کرتے،
تو آپ نے بالکل نرم لہجے کے ساتھ پڑھانا ہے، کوئی بھی سخت بات جو ہے نا آپ نے نہیں کہنی۔ اور بالفرض اگر بچہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے، تو یہ آپ جو ہے نا ان کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان سے یہ بات شیئر کریں۔ اور اس میں بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ بچے کے میٹر کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے والدین سے، خاص طور پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہوگا، اچھی بات نہیں ہوگی، کوئی کمپلین ہوگی، تو پھر یہ چیز آپ نے بچے سے چھپ کر کرنی ہے، اور بچے کو اس بات کا علم نہیں ہو کہ آپ نے بچے کے اس معاملے پر آپ نے اس کے والدین سے بات کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ چھپ کر بات کرنی ہے۔ اور اگر کوئی اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہے، تو وہ پھر آپ نے اس بچے کے سامنے ان کے پیرنٹس کو بلا کر ان سے شیئر کرنی ہے، تاکہ بچے کی جو ہے نا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھا لیسن ریڈ کرتے ہیں، آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لیسن ریڈ کیا، آج آپ کے لیسن کے اندر آیا، آپ کے سبق کے اندر ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ اس طرح کے جملے جو ہے نا آپ نے بنا کر بول کر بچے سے کہنے ہیں، تاکہ اس کا جو دل ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد جو ایک اور بات ہے وہ ہے اسٹیکر وغیرہ دینا۔ آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ بھی آپ کو جانوروں میں کیا پسند ہے، آپ کو فروٹس میں کیا پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر وہ جو چیزیں بچے بولیں گے، آپ نے ان کی ویڈیوز بنا کر ان کی پکچرز جو ہے نا آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے جب کلاس کا اینڈ ہوگا، کلاس ختم ہونے والی ہوگی، تو یہ ساری جو تصویریں ہیں ایک ایک کر کے آپ نے روزانہ کی جو ہے نا بنیاد پر بچے کو دینی ہے، اور بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کارڈ بنانا آتے ہیں، پینٹ کرنا آتا ہے، تو آپ خود بھی جو ہے نا اسپیشلی کارڈس کو کریٹ کریں اور بچے کا نام لکھیں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے جو پیرنٹس کا نام ہے، فادر کا، وہ بھی آپ ایڈ کر دیں، تو بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ہمیشہ والدین سے مشورہ کرنا ہے۔ مہینے میں ایک بار یا 2 مہینے میں ایک بار اپنے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بلانا ہے، اور ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر بچے کے اندر ایسی کوئی خامی ہو جو آپ کی نظر میں ہو، میرے علم میں نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں، تو آپ کے بچے کی جو روحانی طور پر یا جسمانی طور پر کوئی بھی اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں ایک استاد ہونے کے ناطے آپ مجھ سے شیئر کریں، آپ بھی کوشش کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس خامی کو دور کیا جا سکے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو بچے سے متعلق آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اور آپ نے ہمیشہ اپنا ایک فیڈ بیک لینا ہے، کارگزاری لینی ہے کہ میں آپ کو بچے کو پڑھا رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے بچے کے اندر پڑھائی کے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہے یا نہیں۔ یہ چیز آپ نے 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 3 مہینے میں لازمی پیرنٹس سے ڈسکس کرنی ہے، والدین سے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر آپ نے ضرور بات کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دیکھیں، اس کا یہ اثر جائے گا کہ جو والدین ہوں گے انہیں یہ اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ جو استاد ہے، یہ ہمارے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس معاملے میں بہت ہی ہوشیار ہیں اور شاطر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا پڑھا رہے، کبھی جو ہے نا بچے کے معاملے میں آپ نے ان کے والدین سے بات نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کیمرے کا نہ بولیں۔ بعض دفعہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں پڑھنے والی، تو آپ کیمرے کا تو ان کو بالکل بولیں بھی نہیں۔ اور ہاں، ایک کنڈیشن ہے، کیمرے کا آپ بول سکتے ہیں اگر آپ نے بچوں کو نماز کی پریکٹس کروانی ہے، یا پھر ان کو بتانا ہے، یا پھر ان کے آپ نے ناخن چیک کرنے ہیں، اگر لڑکے ہیں تو پھر ان کے بال چیک کرنے ہیں، اور ان کو سنت طریقہ بتانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر ساری چیزیں ہوں تو بالفرض آپ کم از کم 5 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے 5 منٹ کیمرہ جو ہے نا آپ ان سے کم از کم آن کروا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آپ نے کیمرہ آن کرنے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی طرف سے کیمرہ آپ نے بالکل آن نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بچے نے کیمرہ آن کر لیا، آپ نے بھی کیمرہ آن کر لیا، تو یہ اس کا بہت برا امپریشن جاتا ہے، بہت برا اثر جاتا ہے۔ آپ نے بالکل بھی کیمرہ آن نہیں کرنا، بچے سے ہمیشہ آن کروانا، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، جب بچے سے آپ کیمرہ آن کروائیں گے تو آپ نے بچے سے کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ اپنے والدین کو بتا دیں کہ کیمرہ آن ہے۔ بعض دفعہ لیڈیز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ گھر کے بیک گراؤنڈ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، یا پھر کوئی کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، گزر بسر ہوتا ہے پیچھے سے کیمرے کے سامنے سے، تو ان کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے اور کیمرہ آن ہے، اور کیمرے کے سامنے ہم نے نہیں جانا، پردے کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے بچوں سے کہنی ہے، ٹھیک ہے، لازمی۔ اور اس بات کے ذریعے آپ نے بچوں سے کیمرہ آن کروانا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے جو علاوہ بات ہے وہ ہے فیس کا معاملہ۔ دیکھیں جب آپ، میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک لیڈیز تھی، اس کی 2 بچیاں پڑھتی تھیں میرے پاس، اور جب سٹارٹنگ میں انہوں نے کلاس لینا سٹارٹ کی، ان کا 1 مہینہ مکمل ہو گیا، تو میں نے ان سے فیس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ نیو ریلیشن شپ تھا، انہوں نے کہا ہم اگلے مہینے بھیجیں۔ اگلے مہینے بولا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس سے اگلے مہینے بھیجیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے 3 سے 4 ماہ گزر گئے، لیکن ان کی جو کلاسز ہیں وہ میں نے نہیں چھوڑی، اور مکمل روٹین کے ساتھ، وقت پر پابندی کے ساتھ میں ان کی بچیوں کو پڑھاتا رہا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اس لیڈیز نے 3 ماہ کی فیس میری رہتی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے جو ہے نا مجھے 10 ماہ کی فیس ایڈوانس پے کر دی۔ یعنی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ استاد اگر ان کو ٹائم پر فیس نہ ملے یا لیٹ ملے تو کیا یہ پڑھانا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ رزلٹ آپ کے سامنے کہ فیس کے معاملے میں کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آن لائن قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے جو انٹرنیٹ کے پیکیجز تھے وہ کس طرح تھے، اور آج سے 5 سال پہلے جو پاکستان کے اندر بجلی کا یونٹ کا ریٹ تھا وہ کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں آج کیا ہیں۔ اور آپ جو سیٹ اپ استعمال کرتے ہیں سارے الیکٹرانکس آئٹم ہوتے ہیں، اور یہ مشینری آئٹم ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی آئٹم جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی نیو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپ نے ان سے یہ خیال سے ڈیل کرنا ہے کہ بھئی ہم سالانہ 10% یا 20% اپنی جو ہمارے جو چارجز ہیں، جو فیس ہیں، ہم وہ بڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو آپ کے خود علم میں یہ بات ہوگی کہ آپ 10 سال سے پڑھا رہے ہیں، 5 سال سے پڑھا رہے ہیں، لیکن جو فیس کی شروع میں بات کی تھی وہ فیس آج تک وہیں کی وہیں ہے، جبکہ اسکولوں کی فیس اس کے برعکس دن بدن آئے روز بڑھتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی کچھ اپنے سیٹ اپ کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی سارے پورے ہو جائیں، اور آپ کا جو رزق ہے وہ بھی آپ کو کم از کم تھوڑا بہت بچ جائے۔ سارا یہ نہیں کہ جب آ رہا ہے وہ آپ سارا لگا رہے ہیں اور نیند کی قربانی بھی دے رہے ہیں اور آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں، تو سارا اس طرح سے آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے شروع میں یہ بات کر لینی ہے کہ بھی ہم سالانہ اتنا فیصد اپنی فیس ہر سال بڑھاتے ہیں۔ تو فیس کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ ان فیوچر مستقبل میں آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کال کرتے ہیں لیکن کال کوئی پک نہیں کرتا، دیکھیں جب بھی کوئی آپ کی کال پک نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کسی کو واٹس ایپ پر فون کر رہے ہوں، گھر میں بھائی کو، بہن کو، ماں کو، کسی کو بھی فون کر رہے ہوں، یا کسی دوست کو آپ کال کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کال نہیں اٹھا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ مصروف ہیں، وہ بیزی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ کال آپ کی دیکھیں گے فوراً ریٹرن آپ کو کال کریں گے واپس۔ تو آپ نے دیکھیں آن لائن اکیڈمیوں کے اندر جو ہم نے پڑھایا وہاں ہمیں یہ چیز سمجھائی جاتی تھی، اور چھوٹے بچوں کی طرح ایک ایک چیز بتائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے ایک کال کرنی ہے شروع میں، اگر آپ کی کال کسی نے پک نہیں کی تو دوسری کال آپ نے 6 منٹ کے بعد کرنی ہے، پھر بھی اگر کوئی کال آپ کی پک نہیں کرتا تو تیسری کال آپ نے 4 منٹ کے بعد کرنی ہے۔ 10 منٹ کے اندر آپ کی 3 کالیں ہو جائیں گی، اور اگر پھر بھی کوئی کال آپ کی پک نہیں کرتا تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ آج بچے چھٹی پر ہیں، کلاس نہیں لیں گے۔ تو چوتھی کال کرنے کی کوشش آپ نے بالکل نہیں کرنی، اس طرح سے روٹین سے آپ نے جو ہے نا کالنگ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری اہم بات، جب بھی آپ کلاس شروع کریں تو ایسا نہیں کہ بس سلام دعا کی اور بس سلام کیا اور اس کے بعد سبق شروع کر دیا۔ سلام کے بعد حال وال پوچھیں، بچوں سے پوچھیں آج آپ نے کیا کھایا، آج آپ نے نماز پڑھی، کتنا نمازیں پڑھی، آج آپ کے اسکول کا جو ہے نا وہ لیسن کیسا رہا، آج آپ ٹائرڈ تو نہیں ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، لیسن کے لیے، سبق کے لیے آپ تیار ہیں، ریڈی ہیں۔ اس طرح سے 1 سے 2 منٹ یا 2 سے 3 منٹ آپ نے بچوں سے حال وال پوچھنے اور ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان پر ڈسکس کرنی ہے، اور ہو سکے تو آپ ان کو کوئی ڈیلی بیسس پر آپ جو ہے نا ہوم ورک دے دیا کریں اپنا، اور جب بھی بچے کلاس جوائن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ہوم ورک پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اپنے جو ہے نا پیرنٹس کی کیئر کرنی ہے، والدہ کی خدمت کرنی ہے، آپ نے والدہ کی کیا خدمت کی، یا پھر دوسرے دن آپ نے اس کو یہ بچے کو یہ ہوم ورک دے دیا کہ بھی آپ نے آج اپنے ابو کی خدمت کرنی ہے، اس کے پیر دبانے ہیں، اس کو 1 گلاس پانی پلا دینا ہے، سر دبا دینا ہے، کندھے دبا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی کام آپ انہیں ہوم ورک کے لیے دے سکتے ہیں،
اور دوسرے دن وہ سلام دعا کی جگہ آپ وہ ہوم ورک کا جو کارگزاری ہے وہ آپ ان سے جو ہے نا پوچھ لیں. اور اس طرح کرنے سے انشاءاللہ العزیز یہ ان ساری باتوں پر عمل کریں آپ. اور اگر آپ کے پاس 10 بچے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح محنت کرنے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دن بدن آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اور اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی بات، دیکھیے دودھ کا ایک گلاس ہوتا ہے نا، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی چلا جائے تو وہ بالکل پورا بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ تمام باتیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی ہے کہ جو آپ مکمل اس پر نہیں اتر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنا باتوں پر عمل آپ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں اور ضائع ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ تمام باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ کا اچھے سے اچھا جو ہے نا ایک معیار بنے اور دن بدن آپ اس کام میں ترقی کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.